کی شان کا معاملہ ہے، شان رسالت کی بات ہے، اور پھر حضور کے علم کو جانوروں کے علم سے کوئی ملا دے، اور پھر کوئی یہ بولے کہ شیطان کا علم تو حضور کے علم سے زیادہ ہے۔ اللہ شیطان نے ان سے پوچھو، ان درندوں سے، کہ شیطان کا تمہارے ساتھ کون سا احسان ہے، کیا دے دیا اس نے تمہیں؟ اس کے تو تم یوں قصیدے اور سرکار کی شان کو معذرت ڈیگریڈ کرتے ہو۔ حالت نے فرمایا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دیا۔ اللہ اللہ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگے ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ واہ 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 انہیں جانا، انہیں جانا، اور یہاں رک کے یہ بھی سن لو، گلان میری یہ بھی کوڑین، انہیں جانا انہیں مانا نعرہ کو لگا سکتے ہو، یہ شعر کو پڑھ سکتا ہے کہ جو وابیوں سے چپے نہ مارے، جو دیوبندیوں سے چپیاں اور پپیاں نہ کرے، جو فضل الرحمان جیسے رزیل خبیث پلی اور گھٹیا بندے سے چنیاں نہ لے، یہ نعرہ وہ لگا سکتا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا کا مطلب کیا ہے کہ صبح دیوبندیوں سے چپیاں، شام بابیوں سے پپیاں، اور پھر رات جلسے میں بندہ کہ انہیں جانا، دھوکہ نہ کر، فراڈ نہ کر، دجل نہ کر، بازا مکاری اور عیاری نہ کر، یہ نعرہ وہ لگا سکتا ہے جو یوں کر کے کہے میرا یہ ہاتھ نہ کسی بابڑے کے ہاتھ میں گیا، نہ کسی کے بندی کے ہاتھ میں گیا۔ نعرہ وہ لگا سکتا ہے، سمجھا؟ اور جو یہ کرے اور کر کے اس کے بعد پھر اس کو سنیت بنانا چاہے تو ہمارے کوئی توتے کر دے، پیرے اڑا دے، پر ہم امام احمد رضا کے عقیدے پر سبحان اللہ کسی کو شک نہیں مارنے دیں گے۔ جو جنگ 100-150 سال سے چلتی آ رہی ہے، اس جنگ کو کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے اگر ختم کرنا چاہتا ہے اور سنیوں کو ہرانا چاہتا ہے تو ہم ایسے بندے کو نہیں مانیں گے، ہمیں وہ چاہیے جو ٹناٹن سنی ہو، واہ واہ جو ہر وقت سنی ہو، صبح کو کچھ اور، شام کو کچھ اور، دن کو کچھ اور، رات کو کچھ اور، یہ نہیں، ہاں خلوت بھی کوئی ہو، جلوت بھی کوئی ہو، تنہائی بھی کوئی ہو، عوام میں کوئی ہو، ممبر پہ بھی کوئی ہو، گھر میں بھی کوئی ہو، ہر حال میں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ دشمن نبی کسی رعایت کا حقدار، وہ کہہ سکتا ہے انہیں جانا نہ رکھا ہے اسے، سمجھا؟ اور الحمدللہ تعالی ہمیں اطمینان ہے، ہمیں تسلی، ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں اور آخری دم تک کہتے رہیں، آخری سانس تک، ہمیں نہ کسی وہابی کی ضرورت، نہ کسی دیوبندی کی ضرورت، نہ کسی شیعہ کی ضرورت، ہمارے لیے ماہ مدینہ کافی ہے، ہمارے لیے کائنات کے تاجدار حسنین کے نانا کافی ہے۔ ہم نہ نجد و دیوبند کی گلیوں سے آئے ہیں اور نہ ایران کے دھوئیں سے آئے ہیں، ہم طیبہ نگر سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ ہمیں دیو کی بستی بھی نہیں چاہیے اور نجد کے کالے پتھر بھی نہیں چاہیے اور ایران کا کالا دھواں بھی نہیں چاہیے، ہمیں گنبد خضرا کا اجالا چاہیے۔ سبحان اللہ یہ کہنے آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ کہنے یہ ذہن میں رکھو یہاں سے، کوئی نہیں ہو، میں ہوں یا کوئی اور ہے، کوئی قاری ہے یا حافظ ہے، وہ نقیب ہے یا خطیب ہے، نعت ہے یا پیر ہے، جو اس طرح کی بیروبیاں کریں اور صلح کلیت کی باتیں کرے کہ سارے ٹھیک ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں جس دل میں حضور ہوتے ہیں
اس دل میں کبھی ابو جہل نہیں آ سکتا. واہ 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 واہ، کیا بات کیا بات. جس سینے کے اوپر سنی لکھا ہوا ہے نا اس سینے میں بھابی نہیں آ سکتا، بھابی نہیں آ سکتا، واہ واہ، اور شیعہ نہیں آ سکتا جہاں سنی لفظ لکھا ہوا ہے. آغاز نے کہا تھا دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دست رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توہرا تیرا. نظام گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محلہ تیرا. سبحان اللہ، واہ واہ. تو یہ عقیدے کے ساتھ جی یہ کیا ہے کہ کبھی ادھر کو بندہ گرے کبھی ادھر کے نہیں بھائی، پورے چکنے ہو کے ایکٹیو ہو کے سینے میں مدینے والا عقیدہ رکھنا ہے. بہرحال اور میں یہ جو کچھ بول رہا ہوں اب ایک ایک بات پہ کئی دلیل ہیں. اب یہاں اس پر بھی اب ہم نے تو جو میں نے ابھی آپ کو بتائی میرے سامنے کتاب ہے شمائل الترمذی. اب اس میں پورا مولا علی کا فرمان موجود ہے. مولا علی کہو سارے مولا علی، تب کہ مولا علی، پھر بولو مولا علی. علی ہمارے مولا ہیں، علی ہمارے مولا ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا تو سینہ ٹھڑتا ہے جب علی مولا کا نعرہ لگتا ہے. بے شک لہجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. خدا کی قسم ہمیں مزہ آتا ہے، چین آتا ہے، ہمیں مٹھاس نصیب ہوتی ہے علی کا نام لے. الحمدللہ. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کوئی نام علی لے کر اگر سنی عقیدے پر چڑھ دوڑے نا تو ہم ایسے بندے کو بھی برداشت نہیں کریں گے. بے شک علی مولا ہے، ہمارے مولا ہیں، ہمارے ماوا ہیں، ملجا ہیں، مرشد ہیں، آقا ہیں، سرور ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں نمبر پہلا صدیق اکبر کا ہے. بے شک. ہاں کوئی کراچی کا بڈھا پٹتا رہے یا لاہور کا بڈھا پٹتا رہے، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا بڈھا ماتم کرے یا کوئی پنڈی کا بڈھا ماتم کرے، کوئی بھی پٹے، میں کہتا ہوں تم پٹ کے مر جاؤ گے پر پہلا نمبر پھر بھی صدیق اکبر کا ہی رہے گا. بخاری میں اور شیعہ کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں، شیعہ کتابیں درجن سے زیادہ مولا علی نے خود کہا، خود مولا علی نے. مولا پاک فرماتے ہیں جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو جب عدالت تھی تو میں نہ بیمار تھا نہ غائب تھا، حضور کے پاس کھڑا تھا. علی حضور کے پاس ہیں، حسن حضور کے پاس ہیں، حسین حضور کے پاس ہیں، اہل بیت سارے حضور کے پاس ہیں. ابو بکر اس وقت ادھر نہیں ہے، لیکن جب نماز کا ویلا ہوتا ہے نا سرکار علی کو نہیں کہتے چل علی، نہیں، سرکار فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. سبحان. علی پاس ہے. مولا علی خود کہہ رہے فرمایا خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، حضور کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا عمر مولا کا ہے، تیسرا عثمان مولا کا، چوتھا مولا علی کا. یہ میرے سامنے کتاب ہے اس وقت، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے پاس یہ تعویذ کے طور پہ کتاب رہتی ہے ہر وقت. ہر وقت ہم تعویذ جیسے ساتھ نہیں ہوتا، جیسے گلے میں تعویذ ہے اسی طرح یہ بھی ہے. ہم تو تعویذ کے قائل ہیں. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحافظ الحسن والحسین، حضور حسن حسین کو تعویذ فرمایا کرتے تھے. واہ واہ. میں ابھی بجر خان گیا تو گری کی وہاں میرے ہم نام مفتی صاحب ہیں، میں ابھی حفظ کرتا تھا وہ تب بھی میں نے کہا بھی حضرت اسی بال کے ایسا چھوٹے چھوٹے کر کے سن 2000 تسا ماشاءاللہ اس وقت بھی انجے سوتے ہون سن 2022 تے ماشاءاللہ ہون بھی انجے ہی ہو. مفتی مختار علی رضوی صاحب نے تو وہاں ہم نے بیان کیا، واپسی میں آنے لگا تو مجھے کہتے ہیں کہ بلا تھوڑے جیسے بندے ہیں دے لوگ کرا دیں. اب وہ کیا کرا دیتے ہیں؟ وہ انہوں نے اپنے گلے سے تعویذ نکالا میرے گلے میں، کہا حضور میرے گلے میں ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ میرے والا بھی آپ ڈالیں. واہ واہ واہ، آپ بھی ہمیں کیا بات کیا بات. اپنے گلے سے یہ ہمارے دوست صاحب انہوں نے کہا کہ میرے گلے میں ڈال دیا. اور تعویذ انہوں نے کہا یہ عام نہیں، بڑا خاص تعویذ ہے. سبحان اللہ. ہم تو بڑے مانتے ہیں، میں نے ڈالا بھی ہوئی ہے وہ ویسے
بدل بات یہ ہے کہ اگر یہ تعویذ بن سکے نا کتاب، اس کو میں ایسی گھر میں تعویذ بنا، سبحان اللہ، واہ، یہ میں گھر میں رکھتا ہے ایسی، یہ ایک نسخہ اپنے گھر میں پکا رکھا ہوا ہے، اور ایک میں نے اپنے لائبریری میں رکھا ہوا ہے، اور یہ آیا ترکی کے شہر استنبول سے، اور ایک دو نہیں 25 کتابوں کا سیٹ ترکی کے شہر استنبول سے لاہور داتا کے دیش میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، تو یہ حضور غوث اعظم کی کتابیں ہیں جن میں سبحان اللہ، اصول الدین نام ہے اس کا، یعنی ای من عقائد اہل السنت والجماعہ، اس اندر سنی عقائد اصول الدین اس کا نام ہے، اور اس کی ہر سطر میں سنی تیرے عقیدے کا سامان ہے۔ آج لاہور میں کچھ لوگ کچھ بڈھے سٹھیا گئے کراچی میں، پنڈی میں، اور کہیں بوکھلا گئے، سٹھیا گئے، ذہنی توازن کھو بیٹھے، کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، اور ہم جب بات کریں ہمیں کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا لیول کیا ہے، تم اپنا تعارف کرو۔ میں نے کام چھوٹے ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں، بالکل، لیکن دیکھو تو صحیح ہمارے ہاتھ میں دامن کس کا ہے؟ کیا بات، تم آج کے دور کے مشرق سے مغرب تک کے سارے سید جمع کرو نا تو میرے غوث اعظم کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں جو غوث پاک کی اور عقیدہ اہل سنت کی کتاب ہے، عقیدہ اہل سنت، یعنی بغداد کے ممبر پر جب کبھی جو غوث پاک نے عقیدے پڑھائے تھے نا، آج وہ عقائد ہم پاکستان داتا کے سرزمین پر حضور کے غلاموں کو سناتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اب میں بات ختم کرتا ہوں، لمبا لے گا، میں ویسے تو سوچا تھا جس کے چند کلمات پڑھ کے آپ کو سنا۔ یہ کتاب جو ہے میرے ہاتھ میں، اس کے اندر موجود ہے، سنا تو دیں پھر تسی سڑے نال ہی پھر رات بھی گزارو ساری، صبح مدرسوں میں تو جمعہ والے دن چھٹی ہوتی ہے، ہمارے مدرسے میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ہم نے صبح جا کے پھر وہ 5-7 سبق بھی پڑھانا ہے جمعہ کا، پھر جمعہ بھی پڑھانا ہے جا کے، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں، ایک آدھ دن کو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ گزاریں تو آپ کو ذرا الگ پتہ جائے۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا، یہ ویسے بھی پکے فوجی، فوجیاں دی ٹریننگ والے فوجی ایسا نام رکھے ہوئے، تو یہ کتاب ہے، سنا دیتے ہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنا جو عنوان ہے خیر الامم، ساری امتوں میں سے حضور کی امت بہتر ہے۔ واہ، حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خیر الامم اجمعین۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ ساری امتوں میں حضور کی امت اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا امت میں صحابہ اعلیٰ، پھر صحابہ میں آگے بیعت رضوان والے، پھر بدر والے، کرتے 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 نا آگے جا کے کیا فرماتے ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں، پھر عشرہ مبشرہ 10 جن کو حضور نے جنت کی بشارت کی تھی، پھر فرمایا وَأَفْضَلُ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ الْأَبْرَارِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ 10 جن کو جنت کی بشارت دی نا، ان 10 میں سے پھر کون افضل؟ فرمایا خلفائے راشدین افضل، وہ افضل۔ آقا جی اب بات ختم، اب یہاں آگے معاملہ برابر۔ غوث پاک فرماتے ہیں خبردار، برابر اب بھی نہیں ہے، آگے جا، آگے کیا؟ فرمایا وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ، 4 میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 4 میں سے سب سے افضل وہ ہے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک کا عقیدہ ہے۔
آج کا اگر کوئی اپنے آپ کو شاہ کہلانے والا یا سید کہلانے والا اس عقیدے کا باغی ہے تو وہ ہمارا کچھ لگتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سنا ہمیں کوئی اپنے جسے جتھے لشکر پیسہ اور اپنے دنیا کے ہتھیاروں سے نہیں گرا سکتا. اگر ہمیں جھکانا ہے تو سنی عقیدہ ماننا پڑے گا. سنی عقیدے کو سینے میں رکھنا پڑے گا اور بسانا پڑے گا. پھر ہم مانیں گے. ابھی حضور غوث پاک کا بھی فرمایا چاروں میں پھر صدیق اکبر پھر فرمایا اس کے بعد ثم عمر پھر عمر ہے, ثم عثمان پھر عثمان ہے, ثم علی پھر علی ہوتا ہے. اب جو آج کے علی کا پہلا نمبر وہ پھر بولو حضور غوث پاک کے عقیدے جیسا عقیدہ رکھتا ہے؟ نہیں. بولو نہیں. اور جو نہیں رکھتا وہ میرا تیرا کچھ لگتا ہے؟ نہیں. بولو تو صحیح. نہیں. اس لیے اپنا عقیدہ اچھی طرح پکا کے رکھو, مضبوط کر کے رکھو. اور پھر یہ آگے جب خلفائے راشدین کے نام لیے تو پھر اس میں پھر دوبارہ یہ تو یہاں آگے پھر تفصیل پورا چیپٹر ہے حضرت صدیق پاک کا, عمر پاک کا, عثمان پاک کا, علی پاک کا, اور پھر امام حسن کا بھی ذکر, اور پھر آگے جا کے پورا چیپٹر ہے کاتب وحی خدا برادر مولا مرتضی صحابی مصطفیٰ جرنیل اسلام فاتح عرب و عجم حضرت سیدنا امیر معاویہ. پورا چیپٹر ہے. اور یہ نہیں کہ میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں, ہم نے یہ کتاب کراچی میں دکھائی, حیدرآباد میں دکھائی, ہم نے شہزاد پور میں دکھائی, ٹنڈو اللہ گار میں دکھائی, میر پور سندھ میں دکھائی, ٹگری میں دکھائی, سکھر میں دکھائی, میاں والی میں دکھائی, پنڈی میں دکھائی, ہم نے میاں والی, ہم نے خوشاب میں بھی دکھائی, ابھی سرگودا میں دکھائی. پاکستان کے چپے چپے پہ میں ایسے دکھا کے کہتا ہوں ہمت ہے تو غوث پاک سے ذرا ٹکر لے کے کیا بات. ہم چھوٹے ہیں. میں نے سمندری میں تقریر کی تو ایک صاحبزادہ ہے فیصل آباد کا, کچھ لوگ ہیں وہ یہ ادھر آپ وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بس جو وہ ذرا سخت سے ہیں, ان کو کسی نے کہہ دیا نا, وہ جس نے کہا کبھی اس نے ہمیں یہ بھی کہا تھا یہ تمہارے ایک علاقہ ہے. وہاں میں نے تقریر کی تو وہ جب آئے نا تو انہوں نے ایک کتاب اٹھائی عربی, دوسری عربی, تیسری. انہوں نے مجھے جب میں تقریر ختم کر کے جانے لگا انہوں نے مجھے بٹھا لیا, بٹھا کے میں نے کہا سنگیو جنی کتاب میں نے سامنے عربی دی, ماں نہیں آتی یہ بول دی. اور پھر کچھ عرصے بعد ہی ابھی 2 سال 2 سال پہلے ان کی موجودگی میں جب ہم نے پھینٹا لگایا نا رافسیوں کا, تو میں جب لگا کے چلتا بنا اور نکل گیا تو پیچھے پھر انہوں نے کچھ باتیں بعد میں نے سنگیوں کا, میں نے کہا دیکھیں نا کسی کو اپنے شعر پر مان ہے, شعر ہمیں بھی آتے ہیں بڑے آتے ہیں, ابھی اردو عربی فارسی ابھی آپ کو سنا دیں, شعر میں بھی آتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, ذوق سے پڑھتے ہیں, ذوق سے. سمجھ آئی سیدی اعلیٰ سید کلام جو بھی آپ کو سنائیں, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ایسے پڑھنا اور پھر صرف یہ نہیں, ابھی آپ کو اقبال کا یہاں بیٹھے بیٹھے 1000 شعر فارسی میں زبانی سنا. اللہ فرخا شعرے کے تو بودی تنائے خنخا کے قیاسو دی طرح مسکن یارس تو شہر شاہ من پیشی عاشقی بود حب الوطن کوکب امرا دیدائے بیدار بخت مرقد دل سایہ دیوار بخت تابی آسایت دل بیتاب من بستگی پیدا کنت سیما بمن خاک تیبہ ازد و عالم خوش ترست اے خنک شہرے کے ہوں جو دل برست ہر کے عشق مصطفیٰ سامانے ہو ملت و افت چوما. میں ابھی پڑھتا جاؤں گا, میں نے کلیات اقبال فارسی والی سب